السلام علیکم مومنین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد ورد فی اعمال یوم الغدیر ان یقول المؤمن للمؤمن عند زیارتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ من آلہ علیہم السلام۔ میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بھی پڑھا ہے اور غدیر کی مناسبت سے ہونے والی اس محفل میں آپ حضرات سے ملاقات پر وہی جملہ عرض کیا ہے جو ہمیں ہمارے مذہب نے سکھایا ہے۔ اسلام ہر زندگی کے ہر قدم پر سکھانے والا دین ہے، بتانے والا دین ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے موقع پر بھی تمہیں کیا کرنا ہے وہ بتاتا ہے۔ اس میں ملاقات کے آداب بھی ہیں۔ ملاقات کے آداب میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلا مرحلہ سلام ہے۔ سلام کے بعد بہت سے احکام ہیں۔ ایک جملہ یہیں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو بھی حکم دیتا ہے ہماری زندگی کے کسی بھی حصے کے لیے، اس کے پیچھے جائیے گا تو اس میں ہمارے ہی لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے یا ہمیں بربادی سے بچانے کے لیے کتنا کچھ چھپا ہوتا ہے وہ ہم شاید محسوس نہیں کرتے۔ مثلا ملاقات کے وقت مستحبات میں مصافحہ ہے، آداب میں گلے ملنا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مصافحہ کرو، تم گلے ملو، تم سلام کرو۔ یہ کام کس کا ہو رہا ہے؟ میں آپ سے گلے ملوں گا تو محبتیں بڑھیں گی، کینے دھلیں گے۔ میں آپ کو سلام کروں گا تو محبتیں بڑھیں گی۔ اور نزدیک جائیے، میں اپنے پوتے کو، اپنی پوتی کو گود میں لیے ہوں، فطری جذبے کے تحت اسے چوم رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ اپنے بچے کو چوم رہا ہے، اس میں کہیں سے واقعاً ہمارے آپ کے دماغ میں تصور خدا کا نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے ہم اس پر ثواب دیں گے، یعنی کام خالص میرا ہو رہا ہے مگر اللہ اجر اس پر دے رہا ہے۔ ملاقات کے آداب ہیں، ان میں سے ایک ادب جو خاص ملاقاتوں پر ہے، ان میں سے ایک یوم غدیر کی ملاقات کا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو کہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمہ علیہم السلام۔ حمد ہے، ساری حمد ہے اس کے لیے کہ جس نے مجھے بھی، ہم کو، اور یہ ہم جو ہے یہ اس میں کے مقابلے میں ہے جس میں کو اکیلا بندہ جو بارگاہ خدا میں کھڑا ہے توڑتا ہے تب آگے بڑھتا ہے۔ شاید میں بات پوری طرح نہیں پہنچی۔ اکیلا میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، مگر سورہ حمد پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد، ہوں اکیلا مگر
تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. تو یہ ہم اصل میں کو توڑنے کے لیے ہے. میں کہیں برداشت نہیں اسلام کو، ہر جگہ ہم ہے. البتہ میں تو ہمیشہ اکڑ پھوہی کی طرف لے جاتی ہے. کبھی کبھی ہم بھی شاید اردو سے نکل کے کچھ عربی کی طرف آ جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے. بہرحال تو الحمدللہ الذی جعلنا من ہمیں، تمہیں بھی اور ہمیں بھی، دونوں کو کن میں قرار دیا؟ جعلنا من المتمسکین. میرے پاس جو بات جہاں ذہن میں آتی ہے کام کی لگتی کہہ دیتا ہوں. ہم عربی سے بہت دور ہیں، اور اتنا دور ہیں کہ ہم اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے تو اللہ کے سامنے کتنا شرمندہ ہوں، مولا کے سامنے کتنا شرمندہ ہوں، ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. بڑی نازک زبان ہے. ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، عجل اللہ تعالی فرجک، اللہ آپ کے لیے سہولتیں جو دینے والا ہے، ظہور کے حالات اس میں جلدی کرے. وسہل اللہ مخرجک، اور آپ کے تشریف لانے کے راستے کو آسان کر دے. اس کے بعد تیسری دعا کیا ہے، کیا ہے؟ وَجَعَلَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنصَارِكَ وَأَعْوَانِكَ، اور ہمیں اللہ قرار دے آپ کے انصار میں اور آپ کے اعوان میں، مددگاروں میں. ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں اکثر. ہم ہندوستانی لوگ اتنا ڈرتے ہیں. حالانکہ اس کے بعد جو فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ جعلنا اللہ من اعوانک و انصارک و من المستشہدین بین یدیک، انصار و اعوان میں قرار دے، اور وہ بھی اتنی اونچی کوالٹی کا کہ جو آپ کے سامنے شرف شہادت حاصل کر سکے. آپ سوچئے اثر غیبت میں جو شہادت ہے اس کا اثر کہاں تک جا رہا ہے اور کس پائے کی شہادت. تو مجھے کہنا کیا تھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا، جعلنا، جعلنا کا مطلب ہوا وہ جعلا، وہ اللہ نہ ہمیں، جس نے ہمیں قرار دیا ہے. کاہے میں قرار دیا؟ علی علیہ السلام کی ولایت کے سے وابستہ ہو جانے والوں میں. اگر یہ جعلنا کے بجائے جعلنا پڑھا جائے، جو پڑھا جاتا ہے زیارتوں ہم پڑھتے ہیں، یہی عام طور پہ سننے کو ملتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّهُ مِنْ أَنصَارِكَ وَأَعْوَانِكَ، بہت سی جگہ سننے کو آتا ہے. جعلنا اور جعلنا میں فرق یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرار دیا، یہ ہے جعلنا، اور جعلنا یعنی ہم نے اسے قرار دیا. پلٹ گیا بالکل کہ نہیں. وہ ہمیں انصار میں قرار دے، اور بگاڑ کے یہی ہو سکتے ہیں معنی کہ معاذ اللہ ہم اسے، اللہ کو ان کی انصار میں قرار دیں. تو بات آئی تھی اس لیے میں کہہ دی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین. اردو میں ترجمہ اس کا تمسک کا وابستگی ہوتا. میں اس وقت اس میں وقت نہیں لوں گا. واقعاً میں نے کہا تھا 20 منٹ میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ 7 منٹ ہو گئے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیے محمد و آل محمد پر. اس سے پہلے کہ میرے پاس میری بھجوائی پرچی خود ہی واپس آ جائے، اس سے پہلے مجھے خود ہی بھجوانا پڑی تھی. خیر، جعلنا اللہ من انصارک و اعوانک نہیں، جعلنا. اسی طرح سے ہے جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ پڑھا، وہ آداب ملاقات میں ہے، یوم غدیر. پڑھا اس لیے ہے کہ میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں جو بات تمہیداً کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور تمہید زیادہ لمبی ہے، اصل بات چھوٹی کر دیں گے. وہ یہ ہے کہ جب غدیر کے میدان میں اللہ کے نبی نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، تو اعلان کرنے کے بعد اسی خطبے میں فرمایا تھا
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کل میں نے بچوں کے درمیان بات کی تھی، اسے دہراؤں گا نہیں، کہ جو یہاں شاہد ہیں، میں نے کل اپنے ذہن کی کمزوری وجہ سے حاضر پڑھا تھا، اور میرے مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے میرے شاگرد جو بیٹھے ہیں ان سے میں نے کہا مجھے کچھ کھٹک رہا ہے، تو انہوں نے بڑے ادب سے کہا مول صاحب حاضر نہیں شاہد ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرِ میں نے پڑھ دیا تھا، الغائب میں نے کہا تھا کہ یہ علی مولا ہیں تمہارے، اس کا مولا اس کے علی مولا، اور اب جو حاضر ہے موجود ہے وہ جو غائب ہے جو نہیں آیا اس کو بتائے۔ لیکن روایت دیکھیے، میں نے کل بھی جملہ کہا تو امتی کی زبان اور ہے، نبی کی زبان اور ہے۔ آپ یہاں حاضر ہیں، موجود ہیں، غائب نہیں ہیں، مگر ہو سکتا ہے آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو سکتا ہے آپ کی توجہ نہ ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ حاضر ہوتے ہوئے ذہن سے غائب ہو سکتا ہے، حاضر ہوتے ہوئے شاہد نہ ہو، دیکھے نہ، یہ ہو سکتا ہے۔ مگر حضور نے کہا شاہد، یعنی حضور نے پیغام غدیر کو صرف زبان سے نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اعلان ولایت کو جہاں زبان کے ذریعے پہنچایا تھا، وہیں اپنے ہاتھوں کو علی کو آگے لا کے پیچھے رہ کے بتایا تھا۔ آفتاب ہدایت جب غروب ہوگا تو ماہتاب نبوت امامت سامنے آ جائے گا۔ شاہد کا لفظ استعمال کیا، نہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ اور بعد میں مولا علی نے بھی جب پوچھا ہے کچھ بے ایمانوں سے جنہوں نے کہہ دیا ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں دیکھا، ان میں سے ایک ہاتھ کی آنکھیں بھی چلی گئی تھیں، وہ سزائیں ہیں موجود ہیں، تو حکم بس میں کہنا چاہتا تھا، حضور نے فرمایا جو یہاں ہو صرف تم تک پیغام پہنچے اور تم نے سنا، اس پہ تمہاری ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی، تمہیں جو ہے وہ ان تک پہنچائے جو یہاں نہیں ہے۔ ایک حاضر اور غائب کا مطلب یہ ہے کہ ایک میدان غدیر میں ہے، ایک میدان غدیر میں نہیں اپنے گاؤں میں ہے، لیکن ایک حاضر اور غائب کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو آج ہے، جو ہماری اگلی نسلیں وہ غائب ہیں کہ نہیں، موجود تو نہیں ہے، وہ اگلی نسلیں غائب ہیں، تو ایک ڈیوٹی تو ان کی جو وہاں تھے وہاں پہنچائیں، لیکن ایک ہماری ڈیوٹی ہے کہ جب ہم تک اعلان ولایت علی پہنچ گیا تو ہم ہو گئے شاہد، اب ہماری ذمہ داری ہے اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ اور یہی فرمائش ائمہ تحریر نے مختلف لفظوں میں کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، امام کا نام لیا، صلوات بھیجیے۔ اور گفتگو شروع ہوئی، اسی میں امام نے پوچھا کہ آج مل بیٹھتے ہو، آپس میں بیٹھتے ہو؟ کہاں مولا، کا باتیں کیا کرتے ہو، ہماری بات کرتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو، ہماری حدیث بیان کرتے ہو؟ یعنی امام نے پھر کہہ دیا، دو فرمائشیں اس سوال میں چھپی ہیں۔ پہلی فرمائش یہ کہ ملا کرو، ابھی ہماری صورت کیا ہے، چھوڑتے رہیں گے، ہم چھوڑتے جلتی ہیں، ملتے دیر میں ہیں۔ اور اللہ کی پہچان کیا ہے، ناراض دیر میں ہوتا ہے، راضی جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ ناراض دیر میں ہوتا ہے، راضیہ سریع رضا، جلدی سے راضی ہو جانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی بہت سی باتوں کا تذکرہ کیا، 3 یا 4 باتیں کسی ایک روایت میں ہیں، میں ایک ہی سنانا چاہتا ہوں۔ بچوں کی بہت سی باتیں پسند ہیں، مثلا گھروندہ بنایا، مٹی کا توڑ ڈالا دنیا۔ اسی طرح سے ان کا ہے کہ یہ جلدی سے ناراض ہوتے تو جلدی سے راضی بھی ہو جاتے ہیں، اور ہوتا ہے بچے کھیل رہے ہیں، کزن لڑ گئے، وہ لڑے تو ادھر ان کے ماں باپ لڑ گئے۔ اب بچے تو لڑنے کے 10 منٹ کے بعد پھر کھیل لیں، اور ماں باپ لڑ گئے تو اب لڑ گئے ایٹھے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے بچوں کو پسند کیا، اس رویے کو پسند کیا، جلدی سے ناراض ہوتے ہیں تو جلدی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ہم بہت جلدی ناراض ہوتے ہیں اور بہت دیر میں راضی ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے دیر میں ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے تو پھر ہمیں بھی دوسروں سے بہت جلدی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ناراض بھی ہو جائیں تو جلدی سے راضی ہو جانا چاہیے۔ اور اگر
باسی کھانا کھایا جا سکتا ہے، اب تو بھی نہیں کھایا جاتا، پھینکا جاتا ہے۔ ہم لوگ بہت پیسے والے ہو گئے نا، اور یہ نہیں جانتے کہ جتنا پھینکو گے ایک دن، یہ اسی کے لیے نوبت آ سکتی ہے کہ مانگتے پھرو۔ یہ کفران نعمت ہے۔ ابھی ایام اعضاء آئیں گے جس کو ہم تبرک کہتے ہیں، جو برکت کا باعث ہے، جس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ایام اعضاء ہی میں کیوں کونوں میں شیرمالیں اور بریانیاں اور چاول بہتے ہوئے ملتے ہیں؟ تو ہماری زندگی بہت فاصلے پہ ہے جہاں مذہب ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ بات پھیل رہی ہے اور وقت نہیں ہے، میں نے وعدہ خلافی شروع کر دی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ میں بات وہیں واپس لے آؤں جہاں سے بات چھوڑ دی تھی میں نے۔ امام نے کہا کہ بیٹھتے ہو، ملتے ہو کہ نہیں؟ تو ایک بات یہ پسند ہے کہ ملا کرو۔ دوسرے کیا ہے؟ ملو تو جو باتیں کرو وہ کیا ہوں۔ ہم دنیا کی ہر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمیں امام نے سکھائی۔ بیٹھتے ہو تو ہماری بات کرتے ہو کہ نہیں؟ بیٹھتے ہو تو ہماری باتیں دہراتے ہو کہ نہیں؟ حدیث ان کی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا مولا ہم تو یہ کرتے ہیں۔ تو کہا آپ دعا دی کہ رحم اللہ من احیا امرنا، جو ہمارے کام کو زندگی دے، بھولوں کو یاد دلائے، جن تک نہ پہنچا ان تک پہنچائے، تو ان پر اللہ کا رحم کی رحمت نازل ہو۔ تو اس نے پوچھا مولا آپ کے امر کو ہم زندہ کریں؟ امام کا کام ہمارے بس کا کہاں؟ آپ کے کام کو ہم زندہ رکھیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرے؟ تو امام نے فرمایا من تعلم علومنا وعلمها الناس، وہ آدمی، وہ انسان ہمارے کام کو زندہ رکھے ہے، زندہ کیے ہے، جو ہمارے علوم کو سیکھے اور انسان جو عام لوگ ہیں ان کو سکھائے۔ خطیب اعظم تاباسرا نے یہی سب سیکھا تھا، لہذا انہوں نے کہا جتنا آتا ہے وہ سکھائیں گے۔ امام نے کہا سکھاؤ، پڑھاؤ، لکھاؤ۔ تعلیم کا مطلب صرف پڑھانا نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں تعلیم سکھانا ہے۔ پڑھانا رٹانا نہیں ہے، پڑھانا سکھانا۔ تعلیم رٹوا دینا نہیں ہے، تعلیم علم کو اندر اتار دینا ہے۔ ہم سب کا فریضہ ہے تعلیم۔ غدیر میں کہا گیا پہنچاؤ، تبلیغ۔ ائمہ نے کہا تعلیم سکھاؤ۔ تعلیم اور تبلیغ دو ذمہ داریاں ہر علی والے کی، ہر اہل بیت کے چاہنے والے کی، سب کی ذمہ داری۔ اور تعلیم بغیر تعلم کے نہیں، وہ بھی کہا پہلے پڑھو پھر پڑھاؤ۔ یعنی امام چاہتے ہیں ہماری امت کے لوگ جو اہل بیت والے، علی والے کہلاتے ہیں، ان کا ماحول پڑھنے اور پڑھانے کا دکھائی دے، لڑنے اور لڑانے کا نہیں، پڑھنے پڑھانے کا دکھائی دے۔ اب پڑھانا جیسے دنیا کے ہر کام زمانہ بدلنے کے ساتھ اس کے طریقے بدلتے ہیں، ویسے ہی تعلیم و تعلم کے طریقے بھی بدلے۔ پہلے ایک استاد ایک شاگرد، دھیرے دھیرے آگے بڑھا، ایک استاد کئی شاگرد، پھر اس کے بعد اور آگے بڑھا، مدرسے کی شکل، کالج کی شکل، اسکول کی شکل۔ چھٹے امام کے دور میں آتے آتے جو آج حوزہ ہے قم کا، وہ شکل مدینہ کی تھی۔ درس ہو رہے ہیں، ہر پاک و صاف جگہ پر درس ہو رہے ہیں۔ ایک بات اور بتاؤ، حوزے کی خصوصیت، یونیورسٹی عہدے میں جنگ کا قائل نہیں ہو، امام خمینی علیہ الرحمہ نے اور پورا مذہب ہی سکھاتا ہے کہ یونیورسٹی اور عہدے کو جوڑو، مدرسے اور یونیورسٹی کو جوڑو۔ الگ کر کے دنیا کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ علم و دانش جو عصری دنیاوی زندگی کی ضرورت ہے، اور علم دین جو دنیا اور آخرت دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کو جوڑ کے چلو۔ توڑ کے چلو گے تو تمہارے کندھوں پہ بوجھ بننے والا مولوی پیدا ہو جائے گا۔ توڑ کے چلو گے، اس پہ تو آپ کو تعریف کرنا چاہیے تھی، خوش ہونا چاہیے تھا۔ الگ الگ کر کے چلو گے تو تمہارے بیچارہ بے روزگار سا، اگرچہ کوئی مولوی آج تک بے روزگاری کا شکار ہو کے فاقوں کا شکار ہوا ہو تو بتائیے، میں چیلنج کر سکتا ہوں وقتی طور پر الگ، لیکن کوئی مدرسے کا پڑھا بے روزگار نہیں ہے، کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال، اور یونیورسٹی الگ ہوگی
تو یونیورسٹی الگ ہوگی تو ڈاکٹر بنائے گی کڈنی چور بنائے گی، کڈنی چور بنائے گی، انجینئر بنائے گی، پل میں ریت ملانے والی بنائے گی۔ دونوں کو جوڑ کے چلنا میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا کہنا چاہوں گا کہ کالج، یونیورسٹی، اسکول کا رویہ کیا ہے؟ ایک جگہ معین تا وقت ہو گیا، اچھا اعلان کرنا ہے، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ایک جگہ معین، اسکول کی بلڈنگ، کالج کی بلڈنگ، اب اس جگہ میں روحانیت کہیں نہیں ہے۔ حوزوی تعلیم پورے حوزہ نجف اور قم میں جائیے، ہم جو یہاں مدرسے کھولے ہیں یہ ماحول حوزوی کا نہیں، البتہ مثلا یہ تنظیم المکاتب کیمپس ہے، اس میں ایک ماحول ہے حوزے والا، لیکن ماحول نہیں ہے۔ قم اور نجف میں حرم میں درس، مسجد میں درس، قبرستان میں درس، ہر جگہ جہاں آدمی میں روحانیت آئے، معنویت آئے، عبادت آئے، آخرت کا ڈر آئے، درس وہیں ہو رہا ہے، تاکہ تعلیم روح سے الگ نہ ہو، تعلیم معنویت سے الگ نہ ہو، تعلیم عبادت سے الگ نہ ہو۔ تو سیکھنا سکھانا ہمارا فریضہ ہر زمانے میں سیکھنے کے ذرائع اسکول تک آیا، مدرسے تک کے ماحول میں آیا، اب اس کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ ابھی آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھاتے تھے، اب ٹیلی فون سے پڑھانے لگے، اور آگے آئے آن لائن سسٹم شروع ہو گیا، ٹیلی فون کا کام بھی باقی نہیں رہ گیا، اور آگے بڑھ رہے ہیں، اے آئی آ گیا، ابھی نہ جانے کتنے وسائل آئیں گے۔ ہم میں کچھ ہوتے ہیں ہندی میں جنہیں کہتے ہیں روڑھ وادی۔ روڑھ وادی میں نے اس لیے کہا کہ اردو میں کوئی لفظ، میں بنیاد پرست اس کو کہتے ہیں، میں اس کو توہین سمجھتا ہوں۔ بنیاد پرست ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اپنی بنیادوں کو مضبوط رکھیں، اس سے وابستہ رہیں، اچھی بات ہے۔ دشمنوں کی، کیونکہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کے پاس دوسری نسل کا ہی شجرہ نہیں ہے، ان کے پاس دوسری نسل کا ہی شجرہ نہیں ہے، کئی باپوں کے درمیان مشترک سے وجود ہے، تو وہ ایسے لفظوں کو بدلتے ہیں۔ بس میں جلدی سے کہنا چاہتا ہوں، بات جلدی مکمل کر سکوں۔ میرے عزیزوں، پڑھنا پڑھانا ہماری ڈیوٹی، وسائل بدلیں گے، زمانے کے حالات کا ساتھ بدلیں گے، وسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ائمہ نے فرمایا علموا اولادکم لغیر ازمنتکم، اپنے بچوں کو اس ماحول کے لیے مت پڑھاؤ، پالو جس ماحول میں تم ہو، اس ماحول کے لیے پالو جس ماحول میں ان کو زندگی بسر کرنا ہے۔ تم اے آئی نہیں ہو، آگے اے آئی آنے والا ہے، تم آن لائن نہیں پڑھتے تھے، اب آن لائن آ چکا ہے۔ ہمارے درمیان کچھ روادی ہیں، پہلے جم کے مخالفت کریں گے، ٹی وی کی ایسی مخالفت ہوئی جیسے حرام ہو، بعد میں ماننا پڑا۔ تو جو بات ماننا پڑے گی اور دین اس سے نہیں روک رہا، اسے کیوں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں؟ جیسے وہ غلط کر رہے ہیں جو حرام کو حلال بنائے ہیں، ویسے وہ بھی غلط کر رہے ہیں جو حلال کو حرام بنائے۔ اور حلال کو حرام کو حلال بنانے والا اپنا نقصان کرتا ہے، اپنی اولاد کو نقصان کرتا ہے، مگر حلال کو حرام بنانے والا نہ جانے کتنے ملتوں کو، نسلوں کو دور کر دیتا ہے کہ اگر یہی اسلام ہے تو یہ اسلام ہمارے ساتھ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر نعمت کو حلال بنایا ہے، اس کا مصرف اسے حرام بناتا ہے۔ اسی میں ٹی وی بھی ہے۔ کل مخالفت تھی، ارے بھائی ریموٹ والا ٹی وی آ گیا، اب کیا مسئلہ ہے، بچے کو سکھا دو، جب میوزک بچے بند کر دینا، جب گانا آئے بند کر دینا، جب ننگی تصویر آئے بند کر دینا۔ آپ اس کو جوڑے رکھتے تو نہ بگاڑ آتا۔ آج وہی جنگ یوٹیوب سے آپ بچا نہیں سکتے، چوری چھپے کرے گا ضرور، تو چوری کر کے دیکھے، اس سے اچھا آپ کے سامنے دیکھے تاکہ کنٹرول میں رہے۔ آپ اسے سکھا دیں بیٹا یہ دیکھنا نہیں دیکھنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں، میں خود گواہ ہوں، میں نے کچھ لگایا، کہیں سے میوزک آنے لگی، میرے ہی کسی بچے نے پوتے پوتی نے ٹوکا، دادا آپ گانا سن رہے ہیں۔ تو پالا جائے اس طرح سے۔ آج اے آئی کا تذکرہ آیا ہے، بہت مخالفت ہو رہی ہے، بہترین چیز ہے، آپ اس کے حلال ذرائع استعمال کریں۔ بس جلدی سمیٹوں، تنظیم المکاتب نے چاہا ہے کہ ہم زمانے کے پیچھے نہ چلیں، اور ہم سب کو یہ جاننا چاہیے زمانے کے پیچھے وہ چلے جن کے پاس زمانے کا امام نہ ہو۔ جو زمانے سے آگے چلنے والا ہمیں ملا ہے تو ہم زمانے سے پیچھے کیوں چلیں؟
ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو زمانہ ہمارے پیچھے چلے گا. اور یقین نہیں آتا تو جاؤ دیکھو ایران میں شہید ہونے والے سید نے کیا کیا ہے. وہ نائب امام تھا, وہ امام کے پیچھے چلا, ان کے چاہنے والے ان کے پیچھے چلے. دنیا میں بھی کامیابی ہے کہ دشمن, دنیا کا سب سے بڑا دشمن جو کہلاتا تھا آج حقیر ترین وجود اس کا ہو چکا ہے, بھیک مانگ رہا ہے سلو کرنے کی. تو بس ہم نے کوشش کی ہے بات پہنچانے کے ذرائع میں. اب اس وقت جو اردو میں کہتے ہیں جدید ذرائع ابلاغ, سوشل میڈیا ہر چیز پہ بھاری ہے. اب یہ آئی اتنا نہیں پھیل گیا. اب سوشل میڈیا پہ جائیے تو اتنے رویش کمار بیٹھے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا اصلی والا کون ہے. جیسے قم میں جائیے تو ہر 5 دکانوں کے بعد ایک بھی لکھا ہوگا حاج حسین سوہانی. کوئی حاج حسین رہے ہوں گے؟ جیسے یہاں بقرعیدی کی جو ارے ان کا کیا نام, جو وہ پاٹے نالے پہ جو بریانی والے ہیں, ٹنڈے, چھوڑیے ٹنڈے, ادھر بھی ٹنڈے, ادھر بھی ٹنڈے, ادھر بھی ٹنڈے. اس پرانی والی سے لے کے دبئی تک ٹنبے. تو ویسے ہی وہاں جائیے حاج حسین سوہانی, کوئی اچھے حلوہ سوہان والے رہے ہوں گے. اب جس کو دیکھیے وہی حاج حسین. تو ہم اکثر پوچھتے بھیا حاج حسین سوہانی نے کتنی شادیاں کی تھیں. تو وہی صورتحال ہے ہماری آج. اتنے اب تو اور ہوش مندی کی ضرورت ہے. دشمن ہم سے پہلے استعمال کر لے اس کا جس کے ذریعے بنایا بھی جا سکتا ہے, بگاڑا بھی جا سکتا ہے. اور دشمن ہمارے جوانوں کے پیچھے پڑا ہوا, بچوں کے پیچھے پڑا ہے. امام سے کسی نے کہا ان بوڑھوں کو, میں بھی بوڑھا ہوں, ان کو سمجھاتا ہوں سنتے نہیں. فرمایا علیکم بالشباب, ان کو چھوڑو. یہ میں کہہ رہا ہوں سوکھی لکڑیاں موڑو گے تو ٹوٹ جائیں گی. جوانوں کے لاؤ. تو جوانوں کو بچانے ذریعہ سوشل میڈیا سے کی مصیبت سے بچانا بھی ہے, سوشل میڈیا کی خوبیوں کے ذریعے ان کو اچھا بنانا بھی ہے. اسی لیے ہم نے آن لائن مکتب کے بعد جو الحمدللہ پہلے شروع ہو گیا تھا کورونا سے, دنیا نے آن لائن کا راستہ کورونا سے پکڑا ہے. ہم اس سے پہلے آن لائن ایجوکیشن پہ آ چکے تھے تاکہ ملک کے کم از کم 3 کروڑ ورنہ 5 کروڑ شیعوں کے 50 لاکھ چھوٹے بچوں میں 50,000 کو ہم پڑھا رہے ہیں, باقی کون پڑھا رہا ہے. 50,000 کو اور چھوٹے ادارے, بڑے ادارے, اور 50,000 کو 1 لاکھ کو ماں خالہ نانی پڑھا رہی, باقی کون پڑھ رہا ہے. ایک ہی راستہ ہے, آن لائن مکتب کھولا جائے. ای مکتب کے نام سے, ای ایجوکیشن کے نام سے مکتب لیول سے حوزہ لیول تک شروع کر دیا گیا ہے. صبح 6 بجے سے رات کے 10 بجے تک 2 گھنٹے کی سلاٹ سے آپ کے بچے کے بعد جب وقت ہو اس وقت جوائن کرائیے. آدھا گھنٹہ پڑھے گا, اردو بھی سیکھے گا, دینیات بھی سیکھے گا, اور قرآن مجید بھی پڑھے گا. ہم نے مکتب اور اسکول کو جوڑا. اب اسکول کھولنے کی ضرورت نہیں, ہر جگہ اسکول کھل گئے ہیں, مگر ضرورت ہے اسکول کی تعلیم کو مضبوط کرنے کی تاکہ 10th میں 90 ایبو بچے پہنچیں. اس لیے اس سے نیچے کی اب کوئی ویلو نہیں ہے. اور جب ہم تو کچا مال کے سپلائر ہیں, آج مدرسے کس سے آباد ہیں؟ آپ کی مسجد, آپ کی محراب, آپ کا ممبر کہاں سے آئے؟ کا ناظمیہ, سلطانیہ, جوادیہ. ہم نے پوچھا جوادیہ, سلطانہ, ناظمیہ میں کہاں سے آئے؟ میرے دوست مولانا سبیع الحسین صاحب برادر خرد, وہ کہتے ہیں میری عمر کے 50-55 سال کے کسی عالم سے, خطیب سے, مدرس سے, پیش نماز سے پوچھئے کہاں پڑھ کے آئے؟ کہا ناصریہ, وثیقہ. کہا وہاں کہاں سے آئے؟ کہا مکتب. تو کچا مال ہم مدارس سے سپلائی کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ آپ IAS کے لیے کوچنگ چلا رہے ہیں, آپ نیٹ کی کوچنگ ضرور چلائیے, مگر آپ 10 سے اس کو اٹھاتے ہیں 45% والے کو, 70% والے کو, 90 والے کو ڈھونڈتے ہیں. تو 90 والا آئے گا تو تبھی نیٹ میں جائے گا. ہم پھر کچا مال بنانے لگے, انشاءاللہ بنا رہے ہیں. اور مکتب کم, ہم نے کوچنگ کو شروع کر دیا ہے. بچہ کوچنگ کے چکر میں پھانسو اور مکتب پڑھاؤ. اور یہ یوں ہی نہیں ہے, بچے ہمارے کمزور ہیں, اسکولوں میں فیس بڑی, پرائیویٹ اسکولوں میں نمبر زیادہ. جو 80-90 پہ چلتا ہے KG سے لے کے 7-8 تک, وہ 9th میں آتے ہی چھٹنی شروع, اور 10th میں آیا 60 پہ پہنچ گیا. اس کو دور کیا جائے. انگلش اور کمپیوٹر اور سائنس اور میتھمیٹکس جیسے اہم سبجیکٹس کو کوچنگ مکس کر دیا ہم نے امامیہ اسٹڈی سینٹر سے. ہم کئی ہیں, بہت گزر گیا, واقعاً گزر گیا, اسی میں سب ایک کام ہے. انشاءاللہ TM اسٹوڈیو ہم نے کئی برس پہلے, جب ون چینل بھی نہیں تھا, پروگرام بنایا تھا چینل کا, اور اس کے نتیجے میں جب 1.5 کروڑ کا بجٹ اس سامنے, ہم دبک کے اندر بیٹھ گئے. تب ہم خود ہی 25-50 لاکھ کے گھر والے تھے.
تو دبک کے بیٹھ گئے. الحمدللہ چینلز بہت کھل گئے, اب چینل کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینل سے لے کے بڑے چینل تک ہر وہ ضرورت ہے وہاں مال پہنچے, وہاں مال پہنچے, وہاں مال پہنچے. اب ہم نے یہ چینل, یہ ہم نے جو ٹی ایم پروڈکشن شروع کیا, پروڈکشنز شروع کیا ہے, اس لیے شروع کیا ہے کہ ہم قوم کی ضرورتوں کو, تعلیمی, سماجی, مذہبی, جس طرح کی ضرورتیں ہیں ان پر آج کے تقاضوں کے تحت پروگرام بنا کے ان لوگوں تک بلا قیمت پہنچا سکیں. بس میں نے بہت وقت لیا, میں آخر میں 2-3 گزارشیں کرنا چاہتا ہوں. جیسے آج آپ آئے, اسی طرح سے آن لائن بھی جا رہا ہے. 9-10 جون کو ہم نے محرم کی تیاری کے عنوان سے پچھلے سال شروع کیا تھا. محرم کی تیاری, محرم سے پہلے تیاری میں چونا کاری ہے, سجانا ہے, وہ سب ہے, لیکن اس تیاری کے ساتھ کچھ اور تیاریاں, جیسے رمضان کی تیاری میں بیسن لانا ہے, تیل لانا ہے, ویسے ہی رمضان تیاری میں رجب اور شعبان کی روزہ رکھنا ہے, دعائیں پڑھنا ہے. ویسی محرم کی تیاریوں میں تبرک لانا ہے, بے شک لانا ہے, امام بارگاہ سجانا ہے, بے شک سجانا ہے, مگر ماہ محرم میں جانے کے لائق بھی بننا ہے. ایام اعضاء کی تیاری کے عنوان سے پچھلے سال سلسلہ شروع کیا ہے. ابھی تک ہماری قوم میں یک طرفہ گفتگو جو اس وقت بھی ہو رہی ہے, ہم بول رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, اور ہم چاہے جو کہہ جائیں آپ احترام میں بیٹھے رہیں گے. اب ہم نے کچھ کوشش کی ہے, مکالمے کی, ڈائلاگ کی, احترام ممبر مہم جو چلائی تھی, ہم کہیں بھی گئے لوگوں کے سامنے, ہم سورات پورا تنظیم مکاتب کے خادمین اور ان سے وابستہ حضرات, ہم نے ممبر پہ جا کے تقریر نہیں کی, بیٹھ گئے باتیں کی. ہمارے آپ کے سامنے یہ, آپ بتائیے. ویسے ہم نے 2 دن کا ٹیبل ٹاک کا پروگرام رکھا ہے, 8:30 بجے 10:30 بجے تک, یا حد سے حد 11 بجے تک انٹرنل ہے, لائیو جائے گا. اس میں ہم علماء, شعراء, خطباء, دانشور, پروفیسر, ڈاکٹرز, وکلاء 60-70 کو ایک نشست میں یہیں لگیں گی کرسیاں انشاءاللہ, ان کو دعوت دے رہے ہیں, اور آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں. آن لائن دیکھیے, اور یہاں جتنی گنجائش ہمارے پاس ہے سامعین کی کرسیاں بھی لگی ہوں گی. آپس میں گفتگو ہوگی, موضوعات طے کیے ہیں, سوشل میڈیا پہ آج ہی ڈالنا شروع کیے ہیں, انشاءاللہ ان موضوعات پر گفتگو ہوگی, اس میں شامل ہوں. پھر انشاءاللہ ٹی ایم پروڈکشنز کا 3 دن پہلے خیال پیدا ہوا اور یہ کام کیا گیا, ہفتہ 10 دن پہلے. اب دوسرا خیال آ گیا کہ ابھی انشاءاللہ ایام اعضاء آ رہے ہیں, لہذا کچھ پروگرام ہونا چاہیے. پہلا پروگرام رکھا گیا ہے عشرہ مجالس آن لائن, آدھے گھنٹے میں سوز, سلام, تلاوت, سوز, سلام, مرثیہ, مجلس, نوحہ, ماتم. 10:30 بجے سے آئے گا, چاند رات سے 12 محرم تک. اور تیسرا اس ضرورت کو, یہ تو پروڈکشن ہے, اب اس کے بعد ہمارا اپنا ٹی وی, جو ابھی یوٹیوب چینل پہ ہم اپنی چیزیں ڈال لیں, لیکن اسے ایک انشاءاللہ ٹی وی کے شکل دینا ہے, جس کا آغاز ابھی انشاءاللہ یہی 24 تاریخ, کاہے کی تاریخ ہے, غدیر کفر کی مایوسی کی تاریخ, اور مباہلہ عیسائیوں کی ناکامی, شکست اور جھوٹا ثابت ہونے کی تاریخ. آج کل ایک بہت بڑا جھوٹا کھڑا ہے, دنیا کے جھوٹوں میں بھی وہ بازی مال لے گیا, ورنہ ہم بھی پیچھے نہیں تھے. انشاءاللہ 24 کو اس کا افتتاح ہے, وہ بھی آن لائن ہے, لائیو ہوگا انشاءاللہ. 9-10 جون کو ٹیبل ٹاک, 12 جون کو انشاءاللہ ٹی ایم ٹی وی کا افتتاح. ایک چھوٹی سی خبر, آپ کو اچھا ہی لگے گا, ملک بہت بڑا ہے, بانی تنظیم نے کوآپریٹیو سسٹم بنایا تھا, ہر مکتب کو مل کر چلاتے ہیں مقامی لوگ, ہم 1/3 ادارہ, 2/3 مقامی لوگ. اگر 8.5 کروڑ آج ادارہ خرچ کر رہا ہے تو 15-20 کروڑ قوم خرچ کر رہی, وہیں سیدھے نکال کے وہیں. یہ نہیں ہے ہم تنخواہ نہیں دیتے, ہم تعاون کرتے ہیں, کوآپریٹیو سسٹم ہے. تو اب اتنے بڑے ملک میں پھیلے مکاتب, 1265 مکاتب, 18 اسٹیٹ, بنگال سے لداخ تک, یہاں سے بیٹھ کو سب سنبھالا نہیں جا سکتا, لہذا انہوں نے ڈیزائن بنایا تھا معاون کمیٹی تنظیم المکاتب, صوبائی, ضلعی, اور اس کے بعد انہوں نے ان کے دفاتر کھولے. ہمارا کامیاب ترین دفاتر اور کمیٹی کشمیر کی ہے, جموں پنچ کی کمیٹی, سری نگر وادی, اور اس کے بعد لداخ. اب آفس ہم نے کھولا بمبئی میں الحمدللہ, اب ایک دہلی میں ہمارا بہت بڑا مرکز تشیع کا بن چکا ہے دہلی. تقریباً پورے ملک کے شیعہ وہاں بھی اسی طرح پہنچ گئے ہیں جیسے بمبئی میں پہنچے ہوئے. وہاں ہم نے انشاءاللہ جامع ملیہ کے پاس اوکھلا جو مرکز ہے
صاحبان علم کا، دینداروں کا بابل علم مسجد ہے، اس کے پاس ہمیں ایک چھوٹی سی جگہ مل گئی ہے، وہاں انشاءاللہ تنظیم المکاتب کا دفتر بھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں کامیابی دے، صلوات بھیجے۔ میں بہت زیادہ معذرت تو نہیں کروں گا، لیکن بہرحال شرمندہ ہوں کہ آپ کو 20 منٹ پر روکنا چاہتا، خود 30 منٹ لے گیا، مگر مجھے 2 کام کرنے تھے، ایک بطور مبلغ و خطیب بھی گفتگو کرنا تھی، ایک بطور خادم ادارہ۔ آپ سب کا شکرگزار ہوں اور اپنی اس ٹیم کا شکر ادا، اللہ نے میں یہ شکر نعمت نہ کروں تو ضائع چلی جائے گی۔ عرصے سے جو خواب دیکھ رہے تھے اللہ نے نہ جانے کہاں سے ایک ساتھ پہنچا دیے۔ ڈاکٹر تھر کاظمی وہ چھپے بیٹھے ہیں پیچھے، سرور صاحب مجھے نہیں معلوم کہاں ہیں، یہ سب ہیرے ہیں۔ صابری صاحب، سرور صاحب، ڈاکٹر کاظمی صاحب، شباب صاحب، ون چینل، این ڈی ٹی وی والے، سحر ٹی وی والے اور نہ جانے میڈیا والے، یہ سب مل گئے ہیں، اور یہ ساری اب جو دیکھ رہے ہیں یہ ان کا آج پہلا اسٹوڈیو کا افتتاح ہے، اور آگے دیکھیے گا انشاءاللہ بہترین سے بہترین۔ مال کچا نہ جائے ہمارا کام، اور مال بگڑا نہ جائے ان کا کام۔ کچے مال ہم دیں گے، تراش کے ہیرے بنا کے آپ کو یہ انشاءاللہ پروگراموں کو پیش کرتے رہیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات آپ کی خدمت میں